السلام علیکم، میرے تمام ویورز کو بہت بہت سلام۔ یہ ایپیسوڈ میں صرف ان لوگوں کی خاطر آج ڈال رہی ہوں جو بہت ڈیسپریٹلی میرے ناول کو فالو کر رہے ہیں، جن کے میسیجز آئے تھے، جن کے لائکس آئے ہیں، اور میرے پیارے سبسکرائبرز جو چاہتے ہیں کہ میں روز ایپیسوڈ ڈالوں۔ میں نے بہت ایفرٹ کر کے یہ ایپیسوڈ بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف، AW اردو ناولز۔ ناول آبرو، قسط نمبر 36۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اس کے قدم بے ساختہ ہی گیسٹ روم کی طرف اٹھنے لگے۔ اسے آج اپنی یہ تشنگی مٹانی ہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ وہیں سے کھڑا اسے نہار رہا تھا۔ پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، بالکل بوجھل اور مخمور، جو اس کے جذبات کی واضح عکاسی کر رہے تھے۔ وہ بے خودی میں خود پر سے اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ علیزہ ایک طرف چہرہ ڈھلکائے بہت گہری نیند میں غرق تھی۔ اس طرح سونے سے ایک طرف سے اس کی سراہی دار گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ اذلان آہستگی سے دوسری طرف سے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اتنی روشنی موجود تھی کہ وہ اس خوبصورت چہرے کو بخوبی دیکھ پا رہا تھا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اپنی اس ملکہ کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ مکمل طور پر علیزہ میں کھو چکا تھا۔ اس نے خود نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اب جس کی شرٹ اس نے اتار دی تھی، جہازی سائز اس بیڈ کے درمیان میں علیزہ آدھے جسم پر کمبل تانے سو رہی تھی۔ اذلان اس کے برابر میں اپنے چہرے کے نیچے ایک ہاتھ رکھے اس کی جانب رخ کیے لیٹ گیا، ایسے کہ اس کے چہرہ علیزہ کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ وہ بس اسے نہار رہا تھا، جو ہوش میں تو اسے اپنی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اذلان اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر پا رہا تھا۔ پھر جب اس سے مزید صبر نہ ہوا تو لیٹے لیٹے ہی بس ذرا سا اٹھ کر اس نے علیزہ کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، یوں کہ اس پر مکمل سایہ فگن ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم علیزہ سے بالکل ٹچ نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے علیزہ کی گردن پر لب رکھے، بہت نرمی سے، جیسے کسی پھول کو لبوں سے لگایا ہو، اور ایک گہری سانس بھر کر اپنی اس دشمن جان بیوی کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارا، جس سے اسے سب سے پہلے عشق ہوا تھا۔ اذلان علیزہ کی خوشبو کا دیوانہ تھا، لیکن جس ڈر کی وجہ سے وہ اس پر گھنی گھٹا کی طرح برسنے سے قاصر تھا، آخر کار ہوا وہی۔ علیزہ کسمسانے لگی۔ اذلان ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ خماری کافی حد تک ہوا ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ جی ہاں، اذلان احمد انصاری، ساری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، بے فکر اور بے خوف، آج بس اپنی محبوبہ کے نیند سے بیدار ہو جانے سے ڈر رہا تھا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وہ غصے میں ابھی ہی اٹھ کر کہیں گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے، کیونکہ علیزہ سے تو اب
اس بات کی توقع بھی کی جا سکتی تھی۔ جس مشقت اور محنت کے بعد وہ اسے یہاں لانے میں کامیاب ہوا تھا، اگر اب وہ جاتی تو شاید کبھی لوٹ کر نہ آتی، جو کہ اذلان اب برداشت نہیں کر پاتا۔ آج علیزہ کی دلی کیفیت سے بھی اذلان واقف ہو گیا تھا۔ جس ذہنی تناؤ اور تکلیف سے وہ دوچار تھی، وہ اب مزید 1% بھی اسے اس حال میں ستانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایک چیز جس پر اس کا خود کا اختیار بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ تھی اس سے دوری۔ بس مرے کیا نہ کرے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ علیزہ کے ساتھ ہی لیٹ گیا، ایسے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ علیزہ کی غربت کا احساس تھا ہی اتنا شاندار کہ اذلان کو اس کے پہلو میں سکون کی نیند آ گئی، جیسا کہ ہمیشہ ہی آ جاتی تھی۔ اذلان جانتا تھا کہ شاید علیزہ اب کبھی اپنے دل و جان سے اس سے راضی نہیں ہوگی، کبھی اپنی رضا سے اسے اس کا حق بھی نہیں دے گی، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ چاہے اب ساری زندگی ہی تشنہ لب رہے، لیکن علیزہ کے سوائے کسی اور عورت سے وہ اب اپنی طلب پوری کر ہی نہیں سکتا۔ ٹک 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 ٹک، علیزہ کے کمرے کا دروازہ بج رہا تھا، جہاں علیزہ اذلان ایک دوسرے سے لپٹے سوئے ہوئے تھے۔ اذلان کی خوش قسمتی تھی کہ اسی کی آنکھ دروازہ بجنے سے علیزہ سے پہلے کھل گئی۔ وہ غصے سے دروازہ کھولنے اٹھا۔ آج یہ دروازہ بے دردی سے بجانے والے کی خیر نہیں تھی، لیکن دروازہ کھولا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ سامنے تھوڑی دیر پہلے سلام میڈم صاحبہ۔ ہاں وعلیکم السلام۔ صاحب کہاں ہیں؟ جی اپنے کمرے میں ہوں گے۔ شمشاد ایک نئی ملازمہ تھی جسے اذلان کے گھر کے اصول نہیں پتہ تھے۔ اچھا کہاں ہے ان کا کمرہ؟ آرزو نے سہولت سے پوچھا۔ جی وہ وہاں اوپر ہے۔ آرزو آج صبح اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اذلان سے معافی مانگنے کا تھا، کیونکہ اذلان نے اس کی حرکت پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے آسانی سے معاف بھی کر دے گا۔ بس اسی مقصد کے تحت وہ آج اذلان کے گھر آ گئی تھی، تاکہ اس سے معافی لے کر دوبارہ اپنے مقصد پر کام شروع کرے، کیونکہ اس کی ضد اسے پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی تھی۔ وہ اذلان کے ماسٹر بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ناک کرنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ کوئی اس کمرے میں ہوتا تو جواب آتا نا۔ اس نے ذرا سا کمرہ کھول کر دیکھا۔ اذلان کے کمرے سے اس کی شان و شوکت عیاں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گئی اور ایک ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھنے لگی، جیسے وہ سب اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ اس نے اذلان کا پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا اور اپنے آپ سے کہنے لگی، آج نہیں کل، مہینے بعد نہیں تو سال بعد صحیح، میں تمہیں جیت کر ہی دم لوں گی اذلان۔ تم سمیت یہ سب کچھ میرا ہوگا ایک دن۔ وہ خیالی پلاؤ بنا رہی تھی، جبکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی اس کا یہ خواب چکنا چور ہونے والا تھا۔ وہ اذلان کے کمرے سے نکل آئی اور اسی ملازمہ سے پوچھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے تو اور کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مہمان خانے میں ہوں، کیونکہ کل یہاں مہمان آئے تھے۔ شمشاد نے اس کی گیسٹ روم تک بھی رہنمائی کر دی۔ حال
آرزو اذلان کو بغیر شرٹ کے یوں اس حال میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ اذلان بھی اسے اتنی صبح یہاں دیکھ کر حیران تھا کہ اتنے میں علیزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وہیں بیڈ پر سے اذلان کو شرٹ لیس دروازے پر کھڑا دیکھا تو بیڈ سے اتر کر فوراً دروازے تک آئی اور اذلان کو چیخ کر کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ وہیں آرزو بھی چیخ پڑی، ہے لڑکی، تم یہاں کیا؟ اذلان کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اذلان جو دونوں عورتوں کو زور زور سے بولتا سن رہا تھا، ایک دم ہاتھ اٹھا کر بولا، دونوں بالکل چپ کر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے سیدھا واک آؤٹ کر گیا، جبکہ علیزہ اور آرزو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ علیزہ نے دھاڑ سے آرزو کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ تو اس قدر صدمے میں تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اذلان اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں کیا کر رہا تھا، اور بلکہ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی کیوں ہے۔ وہ اپنی پینسل ہیلز کو ٹاک ٹاک پٹکتی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اذلان وہاں آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ 2 کوڑی کی ملازمہ یہاں کیا کر رہی ہے آپ کے گھر میں، اور آپ اس کے ساتھ ایک کمرے میں کیوں تھے؟ آرزو اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ہی سوال جواب کرنے لگی، جیسے اذلان پر اس کا حق ہو۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، اذلان دھاڑا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ آنے کی؟ میں نے ایک موقع دے دیا تھا، اب دوبارہ اگر تم یہاں میرے ارد گرد نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور رہی بات علیزہ کی، تو کان کھول کر سن لو، یہ انصاری مینشن میں اور مجھ سمیت یہ سب اسی کا ہے۔ بیوی ہے وہ میری محبت ہے وہ۔ اب دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آرزو صدمے اور دکھ میں روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آج علی، مالا اور اس کے گھر کے ملازموں کے علاوہ بھی کسی کو اذلان کی شادی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی اور ان کی بیگم تن فن کرتی اندر آ رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ آپ کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ وہ چیخنے کے انداز میں بول رہی تھی، اور اذلان جو کہ ابھی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، بھیگی بلی کی طرح منہ بند کیے کھڑا تھا۔ آپ نے اس جنگ میں کل میرے ماں باپ کو شامل کیا۔ میں صرف اور صرف ان کی خاطر یہاں اس جہنم میں آ کر پڑ گئی ہوں۔ تو برائے مہربانی جتنے دن مجھے مجبوری کے تحت یہاں رہنا پڑ رہا ہے، آپ ذرا مجھ سے دور رہیں، نہیں تو بات تو اب مما پپا کو بھی کہیں نہ کہیں پتہ چل ہی چکی ہے۔ میں بہت جلد ہی اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ اذلان اسے خاموشی سے سن رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ آج اذلان نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب دیا۔ مالا، اذلان نے پکارا۔ جی بھائی؟ اپنی بھابھی کے کھانے پینے کا، پہننے کی ہر ذمہ داری تمہاری ہے۔ اسے یہاں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، مالا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اذلان نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی خوشی اسی میں ہے کہ میں اس سے دور رہوں، تو اب میں اس سے دور ہی رہوں گا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔